حضرات و حاضرین، رمضان کے اندر چند جو عام مسائل ہیں وہ آپ سماعت کر لیں۔ روزے کی حفاظت کیجیے، کوئی بھی ایسا کام نہ کیجیے جس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ متاثر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس حدیث میں یہ تلقین ہے کہ ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی، روزے کی حفاظت کرنی ہے غیبت سے، چغلی سے، گناہوں سے حفاظت، اور اپنے روزے کو آپ نے خراب نہیں کرنا۔ کون سے اعمال ہیں جو روزے کو توڑ دیتے، کون سے وہ کام ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو توڑ دیتے؟ یاد رکھیے، جان بوجھ کر کھانا پینا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور البتہ اگر کوئی بھول کے کھا لے پی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اسی طرح جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو طاقت کا ٹیکہ لگواتے، غذائیت، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ جو چیز بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہے اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے، البتہ درد کا جو ٹیکہ ہے اس کو لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹ۔ اسی طرح حیض و نفاس کا آ جانا، اس سے بھی روزہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس میں راجع بات یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے گناہ کا کام کرتا ہے، مشت زنی کرتا ہے، تو بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اور بڑا گناہ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کام سے باز رہنا چاہیے، تو اپنے روزے کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز ہے؟ یاد رکھیے، اس میں اہل علم کا اختلاف، لیکن اس میں راجع موقف یہ ہے کہ یہ جو آلہ ہے اس کا مقصد وہ سانس کو بحال کرنا ہے، اس کا مقصد غذائیت نہیں، تو لہذا انہیلر کو استعمال کرنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر خون دے دیا جائے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ اگر اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ روزہ جو ہے اس کے مطلب ہے کہ توڑنے کا ڈر ہے تو ظاہر ہے پھر انسان کو روزہ چھوڑنا پڑے۔ اہل علم کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر انسان نے زیادہ خون دیا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس نے تھوڑا خون دیا ہے، قلیل دیا ہے، اگر اس کے جسم سے نکلتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اگر انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے خون دینے سے تو وہ اپنا روزہ افطار کر، بہتر تو یہ ہے کہ وہ روزہ جو ہے کھولنے کے بعد اپنا خون دے۔ تو یہ روزے کے حوالے سے چند مسائل۔ اسی طرح قیام اللیل کے حوالے سے انسان جو ہے پورے خشوع و خضوع سے قیام کرے اور قرآن سنے۔ قرآن مجید دیکھ کر بھی انسان پڑھ سکتا ہے، اٹھا کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام قرآن اٹھا کے جو ہے وہ تراویح پڑھایا کرتا تھا اور وہ پیچھے ان کے نماز پڑھا کرتی۔ اسی طرح روزے میں سحری کا اہتمام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانا برکت ہے۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ بعض لوگ بہت جلدی سحری کھا لیتے اور پھر سو جاتے ہیں اور جو ہے ان کی نماز رہ جاتی، تو یہ بہت بڑی غلطی۔ رمضان میں کچھ لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے یہ بڑی غلطی یہ ہے کہ سحری جلدی کھا کے سو جانا اور پھر فجر کی نماز کا رہ جانا، تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اور بعض لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے وہ پھر بھی کھاتے رہتے۔ یاد رکھیے، جیسے وقت ہو گیا آپ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، آپ ایک گھونٹ نہیں پی سکتے۔ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ نہ رکھے جب تک اپنی حاجت نہ پوری کرے، اس حدیث کا تعلق اس امام کے ساتھ ہے جس نے جلدی اذان شروع کر دی اور بھی وقت رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھائے، وہ نہ رکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت ہو چکا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بڑا سا گلاس ہے، ٹھیک ہے، لسی کا یا چائے کا کپ ہے بڑا، تو کیا وہ پیتا رہے؟ اگر اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے تو وہ کھاتا رہے؟ نہیں، وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ملحوظ رکھی جائے۔ اسی طرح انسان کوشش کرے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کرے، نافرمانیاں چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی بغاوت سے باز آئے۔ بعض لوگ وہ پھر بھی سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، بعض لوگ حقہ پیتے ہیں، بعض لوگ سرے عام جو ہے انہوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا